انی اعتبار سے صدقہ زکوٰۃ کی حقیقت اور راز کیا ہے؟ اچھا ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو۔ کیونکہ محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں جو پیش کرنا، یہ گویا کہ صدقے کی سب سے اعلیٰ شکل ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ تم جو ہے جب صدقہ دیتے ہو تو گویا کہ وہ ایک دانہ جو ہے وہ 70 اور 70 سے 700 تک بنتا چلا جاتا ہے۔ جی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو دونوں ہاتھ بھر بھر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا کہ وہی لوگ ہیں جو نجات پا جاتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اس لیے کہ صدقے کی حقیقت اصل میں انسان کی اپنی ذاتی کسی چیز کا قربان کرنا ہے۔ اچھا حقیقی معنی میں تو انسان کی ذاتی کوئی چیز بھی نہیں، سب اللہ کی عطا ہے۔ جی بالکل، لیکن جب اللہ عطا کر دیتے ہیں اور اللہ نے انسان کو تصرف اختیار دے رکھا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ عارضی طور پر معروف طریقے پہ ذاتی کہلاتی ہے۔ تو انسان کی ذاتی کوئی بھی چیز اللہ کے نام پہ یا اللہ کے مخلوق کے لیے قربان کر دینا، یہ صدقہ اور قربانی ہے۔ اچھا اور انسان کی ذاتی چیز میں پہلا جو درجہ وہ انسان کے بدن اور جسم کا ہے، کہ جسم و بدن یہ پہلا درجہ ہے، انسان کی ذات ہے، اور ذات کی خوبیاں اور صلاحیتیں ہی نہیں بلکہ خود ذات ہی اگر قربان کر دی جی تو اس کا مقام تو سب سے عالی ہے۔ چنانچہ جیسے شہید ہے وہ اپنی ذات ہی کو قربان کر دیتا ہے اللہ کے نام پہ، تو اس کی شہادت عظمیٰ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ موت بھی اللہ کے یہاں حیات ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، پھر یہ کہ انسان کے بدن کی دوسری چیز مال ہے، کہ مال اصل میں انسان کا اپنا کسب ہے، اس کے ہاتھ پیر کا کسب ہے، اس کی محنت کا، اس خون پسینے کی جو حقیقت ہے۔ اس لیے مال کو بھی اللہ تبارک و تعالی انسان کی ذات ہی قرار دیا کہ انسان کی ذاتی ایک چیز ہے کہ جو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے مال کا خرچ جو ہے اس کو انفاق فی سبیل اللہ قرار دیا کہ یہ انفاق جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا بدن تو ہے، اب بدن کے قربان کرنے کا وقت نہیں تو کیا کرے؟ فرمایا کہ مال یہ بھی تیرے بدن کا حصہ ہے، تیرے کسب معاش ہے، اب اس کو تو اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ اب انسان جو اس مال کو جب خرچ کرتا ہے، اس کا مطلب وہ ہے کہ اس نے اپنی جان ہی کو قربان کیا اللہ کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اگر ایسا شخص ہے کہ جو اپنا سارا ہی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنے لیے قوت لا یموت صرف رکھ لیتا ہے، تو اس کا مقام بہت عالی ہے، وہ ہے کہ یہ صدقے کا بہت اعلیٰ درجہ ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوا کہ آپ اپنے گھر کا سارا سامان لا کے پیش کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو وہ یہ نا کہ پروانے کو چراغ، عناجل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، اور میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اب یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ جس میں اپنے سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ جی اور پھر اس سے نیچے کا درجہ وہ ہے کہ ان کے پاس مال تو ہے لیکن وہ سارا مال خرچ کرتے نہیں ہیں، لیکن خود کم اپنے پر خرچ کرتے ہیں، باقی زیادہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار رکھتے ہیں۔ جب موقع ہے تو ہاتھ بھر بھر کے خرچ کرتے ہیں، اور اپنے لیے بھائی اتنا ہی خرچ کرتے ہیں کہ جتنے انسان کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے۔ یہ ہوتی ہے ان کی شان۔ اور تیسرے جو وہ ہیں کہ جو زیادہ اپنی ذات اور اپنی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں، لیکن کچھ جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے لیے بھی رکھا ہوا ہے، تو یہ ادنا درجہ ہے جس کو قل العفو کہا قرآن نے کہ جو باقی بچ گیا اپنی ضروریات سے تو اس کو آپ خرچ کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ اپنے پہ درجے کے اعتبار سے جیسے انسان بدن اور جسم کی خوبیاں اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، لیکن اپنے اپنے ظرف اور اپنے اپنے وسعت کے اعتبار سے ایسے ہی جو اپنے مال کو بھی اسی اعتبار سے خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی اعتبار سے اس کو درجہ اور قرب عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، تو یہ وہ جو مال ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مال کو بدن کے قائم مقام قرار دیا۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی جب قربانی دی جا رہی تھی تو بیٹے کی قربانی اصل میں خود اپنی جان کی قربانی ہے، کیونکہ بیٹا آپ کے بدن کا حصہ ہے، لہذا بدن کا جز ہے، تو لہذا اسماعیل ذبیح اللہ کو قربان کیا جا رہا ہے، تو اللہ اس کی جگہ پر جو دمبے کو لے آئے تو گویا کہ اس کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا۔ تو یہ سنت قرار دے دی گئی کہ آپ اپنے مال مویشی جو ہے یہ اگر قربان کر دو گے اللہ کے لیے تو گویا کہ وہ آپ ہی کی اولاد کا جو قربان کرنا لکھا جائے گا، بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے ہی اجر لکھا جائے گا۔ تو گویا کہ اس مال کو اللہ نے انسان کی اپنی جان کے قائم مقام قرار دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دیت کا معاملہ جان کے بدلے میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کو قتل کر دیا تو اس کے مطلب دیت، تو گویا کہ اس بدن کے مقابلے میں مال کو جو اس کا قائم مقام قرار دیا۔ تو گویا کہ اصل بنیادی آزمائش اللہ نے پھر مال پر ڈال دی۔
تو گویا کہ پوری یہ دارالابتلاء دارالامتحان جو ہے دنیا، اس کا جو ہے اصل جو ہے امتحان وہ مال پر ہے. جی لہذا مال ملے تو امتحان ہے، نہ ملے تو امتحان ہے. اب مال کو اللہ نے ہر جگہ بطور امتحان کے پیدا کر دیا، اور مال کو مال قرار دیا کیونکہ مال میلان سے ہے. اس میں ایسی نوعیت رکھ دی کہ بندے کا دل مائل ہوتا ادھر. اب دل مائل بھی ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے دل لگانا بھی نہیں ہے. اب دیکھے کہ بندہ کرتا کیا ہے. تو مال کو اللہ نے آزمائش بنا دیا. چنانچہ یہ مال کا جو صدقہ، مال کی زکوٰۃ، مال کے صدقات اور خیرات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی تیزی سے انسان کو بلندی کی طرف لے کے جاتے ہیں، کیونکہ مال کا خرچ کرنا یہ تو نقطہ آزمائش تھا، اور اس میں جب یہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کو اللہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو حضرت یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مال دیا اور اس نے ہم پہ مینڈیٹری کر دیا کہ اب زکوٰۃ دیں اس کی. حالانکہ اللہ صرف اوپن کر دیتا اور بڑھا دیتا ٹیسٹ کو کہ دیکھو یہ کتنا دیتے ہیں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے زکوٰۃ فکس کر دی کہ یہ تو تم پہ فرض ہے دینی ہے، اور اس کا اجر بھی رکھ دیا. حالانکہ ایک فرض کام تھا وہ تو ہمیں کرنا ہی تھا، لیکن اللہ نے یہ بھی اپنا فضل ہی کیا کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ ہمیں اس کا بھی اجر دیتا ہے. بالکل بالکل، یہ تو اللہ کی لطف و عنایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کہ ایک فرض پورا کرواتے ہیں اور پھر اس پر اجر و ثواب بھی عطا کرتے ہیں. حالانکہ وہ نہ دیں تو اس کا حق بنتا ہے. جی تبھی تو لکھا ہے علماء نے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت کو جہنم میں ڈال دیں تو یہ بھی عدل ہی ہوگا، اللہ اکبر، یہ ظلم نہیں ہوگا، اللہ اکبر. کیونکہ اس نے خود ان کو پیدا کیا، خود سب کچھ نوازا، سب کچھ دیا اور خوب عیاشی کروائی دنیا میں. ابو ٹھاٹ باٹ سے باتیں بھی کروائیں اور معاشیتوں میں بھی لوگ لگے رہے. اگر اب اٹھا کے اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ نے اپنی مالکیت کا حق ادا کیا، خالقیت کا حق ادا کیا. وہ عین عدل ہے، کیونکہ مالک اپنی مملوک کے جیسے چاہے تصرف کرے، ظلم وہ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو جنتی عطا کرتے ہیں اور جو معصیت والوں کو جہنم میں ڈالتے ہیں. تو جہنم میں ڈالنا جہنمیوں کے لیے عدل ہے، اور جنتیوں کے جنت میں جانا اللہ کا فضل ہے.